والے سے بات بھی کی ہے اور کہا جی ایک چیز کی اصل ثابت ہوتی ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر جو نیا آنے والا ہوتا ہے صفرے لگا کے اس کو آگے بڑھاتا جاتا ہے، اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اور پھر بدعت کے حوالے سے کہتا ہے یہ ہمیں کہتے ہیں جی منع کہا ہے تو ہم بتاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لفظ میں منع کر دیا ہے اور وہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ حالانکہ اس حدیث میں یہ لفظ ہے کہ ان کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ اور اس حدیث کا تعلق اور اس حدیث کا معنی اور مفہوم کیا ہے، بحمد تعالیٰ میں اپنے بدعت والے بیانات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اس پر پورے دلائل کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث عام خص عن البعض ہے۔ عام کی دو قسمیں ہیں، عام لم یخص عن البعض اور عام خص عن البعض، یعنی ایک عام وہ ہوتا ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص نہیں کیا جاتا اور ایک وہ عام ہوتا ہے جس میں سے بعض افراد کو خاص کر دیا جاتا ہے۔ لفظ کل بعض جگہ پہ اکثر کا معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بعض جگہ پہ اپنے عموم پر باقی ہوتا ہے۔ یہاں لفظ کل اکثر کے معنی میں استعمال ہوا، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی وہ حدیث بیان کی ہے من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، اور اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ شارح مسلم فرماتے ہیں وفی ھذا الحدیث تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ والی حدیث جو ہے اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے سنی ابی داؤد والی حدیث کی تخصیص ہوتی ہے جو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کیوں کہتے ہیں اس میں المراد بہل محدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، مراد اس سے وہ نئے کام ہیں جو باطل اور مذموم اور برے کام ہیں وہ بدعت ہیں اور بدعت گمراہی اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ اچھا کام اور جو اچھا عمل ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے اور اچھی بدعت بھی اس میں داخل نہیں ہے۔ یہ کہتا جی دیکھیں جی حدیث میں تو یہ ہے کہ اچھا طریقہ، اچھی بدعت تو کہیں بھی نہیں ہے۔ حالانکہ 2010 نمبر حدیث اٹھا کے دیکھ لیں صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ ھذہ۔ حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ نعم السنۃ ھذہ یا نعم الطریقۃ ھذہ، فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ روایت لے کے آئے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن حجر عسقلانی اس حدیث کو صحیح کہا ہے فتح الباری جلد 3 صفحہ نمبر 68 پر۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز چاشت یہ بدعت ہے ونعمت البدعۃ، لیکن اچھی بدعت ہے۔ یہاں کیا کہا؟ نعمت البدعۃ، اچھی بدعت، نعمت سننا تو نہیں کہا، نعمت الطریقہ نہیں کہا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 ہے الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ، وہ اذان جو حضرت عثمان غنی نے شروع کروائی ہے وہ پہلی جمعے کی اذان یہ بدعت ہے۔ تو اب لا محالہ یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، بری بدعت نہیں ہے بلکہ اچھی بدعت ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے خود جو ہے وہ بدعت کے لیے نیما کا اور اچھی ہونے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اچھا پھر صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس حوالے سے مرزا نے بار بار یہ کہا ہے، دیکھیں وہ اس کا پس منظر نہیں دیکھتے اور اس کو جو نا وہ حدیث پوری نہیں دیکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صحابی آئے تھے تو انہوں نے صدقہ کیا تھا، تو اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس نے اچھا کام، اچھا طریقہ جو ہے وہ جاری کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ حدیث کا آپ سیاق کلام بھی دیکھیں اور حدیث کے الفاظ بھی دیکھیں، یہ تو بات موجود ہے کہ صحابی نے ایک اچھا طریقہ کیا تھا تو حضور نے فرما دیا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، تو وہاں کون سا صحابی تھا جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا تھا؟ اور اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ، وہاں تو اس حدیث میں یہ بھی لفظ موجود ہے نا من سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، تو وہاں تو کسی نے برا طریقہ ایجاد نہیں کیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مطلق ہے، عمومی ہے، اور ایک ضابطہ اور قاعدہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا کہ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، اچھا طریقہ جو نا وہ ایجاد کیا، پیدا کیا، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا۔
یہاں لفظ سنہ استعمال کیا حضور علیہ السلام نے، من احیا سنتا نہیں کہا، من سنہ۔ سنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3335 ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنہ کا لفظ استعمال کر کے معنی متعین کر دیا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ ارشاد فرمایا جو بھی دنیا میں قتل کرے گا تو اس قاتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا، اول من سن القتل، جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ اب یہاں یہ تو نہیں ہے کہ کوئی قتل کا طریقہ پہلے سے موجود تھا اور آدم علیہ السلام کے بیٹے نے وہ قتل کا طریقہ ایجاد کیا، نہیں، بلکہ اپنی طرف سے ایک طریقہ شروع کیا انہوں نے، اس سے پہلے قتل کا طریقہ موجود نہیں تھا۔ من سن القتل، یہ پہلے وہ شخص ہے قابیل جس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 506 ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبی کریم علیہ السلام کے صحابی جب آئے تو حضور علیہ السلام نماز پڑھے تو ان کی کچھ رکعتیں رہتی تھی، انہوں نے حضور کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے نماز پوری کی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قد سن لکم معاذ فافعلوا ہکذا، تمہارے لیے معاذ نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا ہے، فافعلوا ہکذا، جس طرح اس نے کیا تم اسی طریقے سے کرو۔ تو اب سنہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ طریقہ ایجاد کرنے کے معنی میں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 3045 نمبر، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جن کو جب کفار سولی دینے لگے، پھانسی دینے لگے، تو آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے لینے دو۔ سن الرکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبرا، یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس مسلمان کے لیے جو صبرن قتل کیا جائے اس کے لیے 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ تو یہاں سنہ کس معنی میں استعمال ہوا؟ ایجاد کے معنی میں اور پیدا کرنے کے معنی میں۔ تو من سن فی الاسلام سنتن حسنۃ، جس نے کوئی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا فلہ اجرھا، اس کو اس کا اجر ملے گا، اور من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا کان علیہ وزرھا، اس پر اس کا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو یہاں یہ حدیث جو ہے اس عام حدیث کو خاص کرتی ہے اور یہ تخصیص کرتی ہے یہ حدیث کہ ہر بدعت، وہ بدعت جو بری ہو، باطل ہو، وہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ قرآن مجید میں اور حدیث طیبات میں اس کی 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اکثر کبھی کل کے معنی میں اور کل کبھی اکثر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر مرزا نے اس سلسلے میں اپنے اسی کلپ میں ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ دیکھیں جی، ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص نے نماز کے دوران یہ کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پر، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو دیکھیں صحابی نے اپنی طرف سے لفظ جو ہے وہ اضافہ کیے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی طرف سے لفظ اضافہ کرتے تھے تو اسے ثابت ہوا کہ الفاظ کا اضافہ جائز ہے۔ تو مرزا کیا کہتا ہے؟ مرزا کہتا ہے کہ وہ جی صحابی نے جب ایجاد کیے لفظ اپنی طرف سے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے، تو اس لیے مقبول ہے۔ حالانکہ وہ حدیث آپ پوری پڑھ کے دیکھ لیں، اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام کے جو کلمات اور حضور کا جو فرمان ہے وہ بعد میں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے یہ کلمات اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوئے کہ فرشتے آسمان سے تمہارے ان کلمات کو لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ مقبول تو پہلے ہو چکے تھے۔ اور اسی طریقے سے سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے اور وہ حدیث کا نمبر ہے 774۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی موجود تھے، انہیں چھینک آئی تو انہوں نے چھینک کے موقع پر کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم میں سے کس نے یہ لفظ کہے ہیں؟ تو صحابی نے ڈرتے ڈرتے کہ حضور میں نے کہے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہ کلمات اللہ کے عرش کے نیچے جا کے ٹھہرے۔ تو اب مقبول تو پہلے ہو چکے تھے، حضور نے تو اس کو خوشخبری دی ہے کہ خوشخبری ہو تمہارے یہ کلمات اور ذکر کے الفاظ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود، جن کا حوالہ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر کا دیتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی بندے کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تو آپ نے کہا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ ان عبداللہ بن عمر کا عمل کیا ہے کہ یہ الفاظ کی زیادتی خود جو نا وہ
کلمات میں اور ذکر میں کرتے تھے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 25 اور 26 پر 3 سندیں ذکر کی ہیں، 9325، 26 اور 27۔ تینوں سندوں میں ایک سند میں یہ ذکر ہے کہ عبداللہ بن عمر نے یہی کہا کہ حضور نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، اور 2 طرق اس کے ایسے ہیں جس میں امام بہقی لے کے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کیوں نہیں پڑھا؟ قد بخلت، تو نے بخل کیا ہے، فہلا حیث حمدت اللہ صلیت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے اللہ کی حمد کرنے کے ساتھ حضور پر درود کیوں نہیں پڑھا؟ لو تممت والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ تو والسلام علی رسول اللہ بھی کہہ دیتا۔ اب ان تینوں طرق کو بیان کرنے کے بعد امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسنادان الاولان الصح من روایت زیاد ابن ربیع، وہ روایت جو جامع ترمذی کی زیاد ابن ربیع کی روایت ہے اس سے یہ دونوں پہلی سندیں زیادہ صحیح ہیں، کیونکہ اس میں زیاد بن ربیع کی خطا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ فیہ نظر، اس میں نظر ہے۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر کا رضی اللہ عنہ کا عمل بتا دیا کہ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی ساتھ پڑھا جائے، اور پھر عبداللہ بن عمر کا جو ذاتی عمل ہے وہ خود الفاظ کے اضافے کے قائل تھے۔ آپ صحیح مسلم اٹھائیں 2811، 12، 13، 14، یہ ساری تلبیہ کی حدیث پڑھ لیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلبیہ بیان کرتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تلبیہ کہا تو پورا حضور کا تلبیہ بیان کرتے، وَقَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا، پھر عبداللہ بن عمر اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے، لبیک وسعدیک والخیر بیدیک والرغبہ الیک والعمل، یہ الفاظ اپنی طرف سے اضافہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی کرتے تھے، حضرت خود فاروق اعظم بھی کرتے تھے، اور باقی روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی موجود ہے کہ وہ بھی الفاظ کا اضافہ اپنی طرف سے کرتے تھے۔ بلکہ سنن ابی داؤد میں جو حدیث ہے 971 نمبر حدیث، اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور آخر تک پوری پڑھتے، اور کہتے ہیں زدت فیہا وحدہ لا شریک لہ، میں اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرتا ہوں وحدہ لا شریک لہ کا۔ تو یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی گرامی قدر کا عمل بھی ہمیں بالکل واضح ہو کے یہ بتاتا ہے کہ صحابہ خود الفاظ کا اضافہ کرتے تھے، جس کو یہ کہتا نا کہ صفر ایڈ کرتے ہیں، یہ صفر صحابہ کرام خود ایڈ کرتے تھے، حضرت عمر کرتے تھے، عبداللہ بن عمر کرتے تھے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کرتے تھے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کرتے تھے۔ باقی رہی وہ حدیث جس میں ایک صحابی نے اپنی طرف سے الفاظ چینج کیے تھے، تو یہ یاد رکھیں الفاظ کو چینج کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں الفاظ سنت کے وہی موجود ہوں اور اس میں اپنی طرف سے الفاظ کا اور اللہ کی حمد کا اضافہ کیا جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بحمد تعالیٰ ثابت ہے۔